خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت گہرے اور شاید انسانی تاریخ کے سب سے پرانے سوال پر بات کریں گے کہ آخر انسان جو امن چاہتا ہے ہمیشہ سے جنگ کی آگ میں کیوں جلتا رہا ہے، اور کیا قرآن اس مسئلے کا کوئی حل، کوئی راستہ دکھاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس موضوع کی گہرائی میں جانے کے لیے ہم علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی مشہور کتاب اسلام مذہب کے لیے ایک چیلنج کا سہارا لیں گے۔ خاص طور پر ہم اس کے 16ویں باب انسان اور جنگ کے پہلے حصے، جس کا عنوان ہے دور ماضی، اس پر غور کریں گے۔ کتاب کی شروعات ہی انسان کی فطرت کے ایک بڑے عجیب تضاد سے ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں، ایک طرف تو انسان میں فرشتوں جیسی صفات ہیں، وہ خدا کی عبادت کرتا ہے، محبت کی ایسی مثالیں قائم کرتا ہے جو حیران کر دیں، ستاروں سے آگے جانے کے خواب دیکھتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اسی انسان میں ایک حیوانی پہلو بھی ہے۔ وہ جنگلی درندوں کی طرح نفرت کر سکتا ہے، تباہی اور بربادی میں خوشی محسوس کرتا ہے، اور اپنی ہی نسل کو مٹانے پر تل جاتا ہے۔ تو سب سے بڑا سوال یہی اٹھتا ہے نا، کہ آخر ایک ہی وجود میں یہ دو انتہائیں، یہ اتنے متضاد پہلو کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ یہ وہ گتھی ہے جسے فلسفی اور مفکرین صدیوں سے سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور انسان کا یہ جو اندرونی تضاد ہے نا، یہ صرف اس کے اندر تک محدود نہیں رہتا، یہ اس کے عمل میں بھی نظر آتا ہے، خاص طور پر جنگ کی صورت میں، جو اس کی تاریخ کا ایک نہ ختم ہونے والا باب لگتا ہے۔ یہ بات کتنی حیران کن ہے نہیں، کہ ایک طرف تو انسان نے شاندار تہذیبیں بنائیں، فن اور سائنس میں کمال کر دکھایا، لیکن دوسری طرف وہ ہمیشہ اپنی ہی نوع کو تباہ کرنے میں لگا رہا ہے۔ مصنف یہاں تک لکھتے ہیں کہ یہ سوچ کر حیرت ہوتی ہے کہ کیا ایسی مخلوق کو انسان کہلانے کا حق بھی ہے؟ اور بات صرف اتنی نہیں ہے کہ جنگ ایک تلخ حقیقت رہی ہے، بلکہ اصل پریشانی کی بات تو یہ ہے کہ کچھ بڑے بڑے بااثر مفکرین نے باقاعدہ طور پر جنگ کو ایک عظمت، ایک بڑائی کا درجہ دیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ مشہور فلسفی نیٹشے کو ہی لے لیں۔ اس نے تو جنگ کو ایک عظیم چیز قرار دیا۔ اس کا ماننا تھا کہ مردوں کو جنگ کے لیے اور عورتوں کو جنگجو پیدا کرنے کے لیے تعلیم دی جانی چاہیے، باقی سب کچھ حماقت ہے۔ یعنی اس نے تشدد کو ایک فلسفیانہ بنیاد فراہم کر دی۔ اور یہ سوچ صرف نیچے تک محدود نہیں تھی۔ اسی طرح موسولینی جنگ کو ایک اخلاقی ضرورت سمجھتا تھا، یعنی اس کے نزدیک جنگ معاشرے کی ترقی اور بہتری کے لیے ضروری تھی۔ اور پھر ہٹلر کو دیکھیں، اس کے لیے تو جنگ زندگی کا بنیادی اصول تھی۔ اس کے نزدیک قانون کی کوئی حیثیت نہیں تھی، قانون بس وہ تھا جو ایک فوجی نافذ کر دے، یعنی فوجی طاقت ہی سب کچھ ہے۔ اچھا، آپ کہیں گے کہ یہ تو پرانی باتیں ہیں، آج تو ان نظریات کو حقارت سے دیکھا جاتا ہے، لیکن کیا واقعی جنگ کا خطرہ ٹل گیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آج بھی دنیا میں ایسی پالیسیز بنتی ہیں جو پوری انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ یہ بھی کیا عجیب تضاد ہے۔ ایک طرف انسان چاند اور مریخ پر گھر بسانے کے خواب دیکھ رہا ہے، اور دوسری طرف اپنی ہی زمین پر امن سے نہیں رہ پا رہا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا قرآن اس مشکل میں ہماری کوئی مدد کر سکتا ہے؟ کیا وہ ہماری اس سماجی بیماری کا کوئی مؤثر علاج پیش کرتا ہے؟ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ قرآن امن کے بارے میں کیا بنیادی تصورات پیش کرتا ہے، جیسا کہ مصنف نے انہیں اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کی دو صفات پر خاص طور پر زور دیا گیا ہے جو امن سے متعلق ہیں۔ پہلی ہے السلام، یعنی وہ ذات جو خود امن اور ہم آہنگی کا سرچشمہ ہے، اور جو اپنی مخلوق کے لیے پرامن وجود کو یقینی بناتی ہے۔ اور دوسری صفت ہے المومن، یعنی وہ ذات جو سب کو پناہ دیتی ہے، حفاظت کرتی ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں امن عطا کرتی ہے۔ تو یہ دونوں نام امن کو ایک الہی صفت کے طور پر قائم کرتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، بلکہ قرآن نے جو طرز زندگی ہمیں دیا ہے اس کا نام ہی اسلام رکھا ہے، جس کا بنیادی مطلب ہی امن ہے، یعنی اس دین کی بنیاد ہی امن پر رکھی گئی ہے۔ اور یہ بات قرآن کی آیت سے کتنی خوبصورتی سے واضح ہوتی ہے، جہاں اللہ فرماتا ہے واللہ یدعو الی دار السلام، یعنی اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ یہ ایک کھلی اور واضح دعوت ہے، ایک پرامن زندگی کی طرف۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ قرآن خود کو امن کی راہیں کھولنے والا بتاتا ہے۔ اس پر چلنے والوں کا انعام بھی دار السلام، یعنی امن کا گھر ہے۔ جب وہ اس دنیا سے جاتے ہیں تو فرشتے بھی انہیں سلامتی کی دعا دیتے ہیں، اور ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ زمین پر فساد یا تشدد نہیں کرتے۔ اب امن کا جو الٹ ہے وہ ہے فساد، یعنی معاشرے کے امن میں کسی بھی قسم کی خرابی پیدا کرنا۔ اور قرآن بالکل صاف الفاظ میں کہتا ہے کہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہاں ہمیں دو بالکل الگ اور مخالف راستے نظر آتے ہیں۔ ایک طرف قرآن کا آئیڈیل ہے، سلامتی اور امن، اور دوسری طرف وہ چیزیں ہیں جن سے قرآن سختی سے روکتا ہے، یعنی فساد اور تشدد۔ یہ دونوں راستے کبھی ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔
ان تمام دلائل سے ایک چیز بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ اسلام کا بنیادی مقصد ہی دنیا میں امن قائم کرنا ہے اور ہر امن پسند انسان کو تحفظ دینا ہے۔ تشدد اور فساد چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہوں اس کے نظام کے خلاف ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم سوال بھی کھڑا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسلام کی بنیاد امن پر ہے، لیکن جب کہیں تشدد شروع ہو ہی جائے، جب جنگ ناگزیر ہو جائے، تب قرآن ہمیں کیا کرنے کا کہتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں مزید غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ اسی سوال کے ساتھ آج کا ہمارا موضوع یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔